السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، پوری دنیا میں ہزاروں زندگیاں سیر و تفریح کی نظر ہو جاتی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں بھی کہانی کچھ سیر و تفریح کے شوقین لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں ٹائٹن آبدوز کی، جو کہ کچھ عرصہ پہلے سمندر میں تباہ ہو گئی تھی۔ ٹائٹن آبدوز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ٹائٹن آبدوز جو کہ 18 جون 2023 کو ٹائٹن جہاز کا ملبہ دیکھنے کے دوران تباہ ہوئی تھی، اس آبدوز میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ٹائٹن کیا تھی، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹائٹن ایک سمندری آبدوز تھی جسے پانی کے اندر تلاش کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ نے تخلیق کیا تھا، اور اسے چلاتی بھی یہی کمپنی تھی۔ یہ پہلی پرائیویٹ آبدوز تھی جو کہ 4000 میٹر گہرائی تک کا دعویٰ کر رہی تھی۔ 2018 اور 2019 میں اس ٹائٹن سے غوطہ خوروں کی مدد سے زیادہ گہرائی تک کا سفر کا ٹیسٹ کیا گیا۔ بعد میں یعنی 2021 میں اسے خول نما شیپ دے کر مزید مضبوط بنایا گیا۔ اسی سال یعنی کہ سن 2021 میں ادائیگی کرنے والے صارفین کو ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچانا شروع کر دیا گیا۔ 2021 اور 2022 میں ٹائٹن آبدوز نے سمندری سفر کیا تھا۔ 2023 میں ٹائٹن سال کے پہلے سفر میں تباہ ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، اس سمندری سفر میں 5 افراد جہاں بحق ہوئے، جن میں پاکستانی برطانوی تاجر شہزادہ داؤد، ان کے بیٹے سلمان داؤد، اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سٹاکٹن رش، ایک فرانسیسی سمندری ایکسپلورر پاؤل ہینری جنہیں مسٹر ٹائٹینک کا لقب بھی دیا گیا تھا، اور ہمیش لیونگسٹن ہارڈنگ جو کہ ایک فضائی پائلٹ اور برطانوی تاجر تھے۔ ٹائٹن ایک سب میرین نہیں تھی بلکہ سب مرسیبل تھی۔ سب میرین جو کہ سمندر کے اندر خود بخود سفر کرتی ہے، جبکہ سب مرسیبل کو ایک سپورٹ شپ کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ اس کہانی میں سپورٹ شپ پولار پرنس ہے۔ اب ہوا یوں کہ 18 جون 2023 کو صبح 9:30 بجے ٹائٹن آبدوز کو سمندر کے اندر سپورٹ شپس کی مدد سے اتارا گیا۔ اس آبدوز نے 2 گھنٹے کے ٹائم میں ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنا تھا، اور ہر 15 منٹ بعد ایک مواصلاتی میسیج پولار پرنس کو دینا تھا۔ آبدوز کو ایک گیم کنٹرولر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ سامعین کرام، یہاں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ شہزادہ داؤد اور اس کے بیٹے نے ٹائٹن کی ایک ٹکٹ کے 2.5 لاکھ امریکی ڈالر بطور ٹکٹ ٹائٹن ادا کیا تھا، جو کہ پاکستان 7.5 کروڑ ایک ٹکٹ کے بنتے ہیں۔ تو دونوں باپ اور بیٹے کے ٹکٹ کا ملا کے 15 کروڑ پاکستانی روپیوں میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد نے ٹائٹن کا سفر کیا۔ اس مشن میں ٹوئسٹ تب آیا جب ٹھیک 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد ٹائٹن کا رابطہ پولار پرنس سے منقطع ہو گیا۔ 11:15 بجے تقریباً اس ٹائٹن کو اپنا مشن مکمل کر کے 4:30 بجے پانی کی سطح پر آنا تھا، جبکہ ٹائٹن واپس نہیں آئی۔ تقریباً 7 بجے امریکی کوسٹ گارڈ کو ٹائٹن کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی۔ تمام تر جدید بری اور بحری ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے تلاش شروع کر دی گئی۔ ٹائٹن کے اندر 96 گھنٹے کی آکسیجن موجود تھی، یعنی 22 جون 2023 تک 5 افراد کے زندہ ہونے کی امید باقی تھی۔ اسی تلاش میں کینیڈا کے ایک جہاز کو کچھ آوازیں سنائی۔ بعد ازاں ان آوازوں کی بنیاد پر بھی تلاش نہ ہو سکی۔ آبدوز کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ ایک تو گھپ اندھیرا، دوسرا موسمی مشکلات سے یہ تلاش کا مشن مشکل ہو گیا تھا۔ بڑے پیمانے پر تلاش کا سفر بالآخر 22 جون کو اختتام پذیر ہوا۔ 22 جون 2023 کو دوپہر 1:18 پر کوسٹ گارڈ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل ماگر نے ٹائٹن میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کی تصدیق کر دی اور فیملیز کو بتایا کہ ہم آپ
کے دکھ کے برابر کے شریک ہیں۔ 23 جون کو کینیڈا کی بحری فورس اور US کوسٹ گارڈ نے تحقیق کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں ٹائٹن کا ملبہ ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کی دوری پر ملا اور تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ ٹائٹن کے تباہ ہونے کی وجہ اس کی بناوٹ میں استعمال ہونے والا میٹیریل کاربن فائبر ہے۔ کاربن فائبر سے تقریباً تمام جہازوں کے ڈھانچے بنتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ٹائٹن کے ڈوبنے کی اصل وجہ اس کا میٹیریل ہی تھا، کاربن فائبر، جو کہ سمندری پریشر کو برداشت نہ کر سکا اور ٹائٹن تباہ ہو گئی۔ ٹائٹن پر جب تحقیق کی گئی تو یہ بتایا گیا کہ ٹائٹن 1 منٹ کے 10ویں حصے میں مکمل تباہ ہو گئی تھی اور اس صورتحال میں لوگوں کا بچنا بہت مشکل تھا۔ اس ٹائٹن کو تلاش کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول وہیکلز، بڑے بڑے جہازوں کا استعمال کیا گیا۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ اسٹاکٹن رش کو ٹائٹن کی سمندری سفر کے لیے ایک رسک قرار دیا گیا تھا۔ 2018 میں ہی اسٹاکٹن رش کو ایک میل کی گئی کہ آپ اپنے کلائنٹ کی زندگی کو رسک میں نہ ڈالیں۔ یہ آپ کی ٹائٹن آبدوز ایک انسرٹیفائیڈ ادارے سے ہے، آپ اسے کسی بڑے ادارے سے سرٹیفائیڈ کروا لیں۔ لیکن اسٹاکٹن رش نے اس بات کو رد کیا۔ ٹائٹن ایک انسرٹیفائیڈ آبدوز تھی۔ ان باتوں کا پتہ تب چلا جب اس کے ایک ساتھی کولیگ کی ای میلز جو کہ اسٹاکٹن رش کو سینڈ کی گئی تھی ان کو دیکھا گیا۔ تو دوستوں یہ تھی ٹائٹن آبدوز کی مسٹری۔ آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس جیسی تحقیقاتی ویڈیوز بنانے میں میری حوصلہ افزائی رہے۔ جب کوئی بھی ویڈیو بنتی ہے تو اس کے اوپر کافی ٹائم لگتا ہے، ریسرچ کی جاتی ہے کیونکہ پوری دنیا نے دیکھنی ہوتی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ لائک اور سبسکرائب کریں۔